تو جس طرح آنکھ کی لمٹ ہے اسی طرح عقل کی بھی لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقل ہمیں ہر چیز کا علم دے دے. عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. عقل آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہے. یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. آپ کی عقل آپ کو بہت کچھ بتا دے گی. لیکن ایک موقع آتا ہے, ایک موڑ آتا ہے جہاں پر جا کر یہ عقل کی لمٹ اور حدود ختم ہو جاتی ہیں. جہاں جا کر عقل کی حدود کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے آسمانی وحی کا آغاز ہوتا ہے. جب انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ چیز نہ تیری آنکھ تجھے بتائے گی, نہ کان بتائے گا, نہ عقل بتائے گی, یہ چیز تجھے میری وحی بتائے گی. تو وحی علم حاصل کرنے کا تیسرا, آخری اور حتمی ذریعہ ہے. یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ موبائل ہے, یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ کسی نے بنایا ہے, لیکن اس کو میں کیسے استعمال کروں, کیسے استعمال نہ کروں. کسی کی عقل کہے گی کہ اس میں گانے سنو, کسی کی عقل کہے گی اس میں فلمیں دیکھو, کسی کی عقل کہے گی اس میں ڈرامے دیکھو, کسی کی عقل کہے گی اس میں کوئی اچھا کام کرو. ہر آدمی کی اپنی عقل ہے. عقل رہنمائی نہیں کر سکتی. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرماتے ہیں کہ میری وحی تمہیں بتائے گی کہ اس موبائل کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ ہم شریعت کے احکام کو اپنی عقل پر تولتے ہیں کہ یہ چیز میری عقل میں نہیں آتی, یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اگر عقل سے انسان کو ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہوتی تو کبھی اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا, کبھی اللہ کسی رسول کو نہ بھیجتا. عقل سے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور جو چیز عقل سے سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر عقل کا استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سننے کے لیے آنکھ کو استعمال کریں. آپ کہیں کہ یہ کیسی آنکھ ہے جس سے میں سن ہی نہیں سکتا, یہ کیسے کان ہیں جن سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو بتانے والا بتائے گا کہ جناب والا آنکھ سے سنا نہیں جاتا بلکہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. اس کی ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے, ایک دائرہ کار ہے. تو جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی تو شریعت اس کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ چیز عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں, یہ وحی سے سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہ اللہ کی باطنی رحمت ہے. ایک تو ظاہری رحمت ہوئی, یہ اللہ کی باطنی رحمت ہے جو وحی اللہ تعالی نے دی ہے, اور اسی وحی کو جس پر نازل ہوتی ہے اسی کو رسول کہا جاتا ہے, اسی کو پیغمبر, اسی کو نبی کہا جاتا ہے. تو الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالی نے انسان پر اپنی دوسری رحمت کا تذکرہ کیا اور دوسرا عقیدہ اسلام کا بتایا گیا جس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر وحی کو رحمت سے تعبیر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ان پر وحی کیوں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ رحمت سے مراد وحی ہے, رسالت ہے, کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رسالت تقسیم کرتے پھریں کہ اس کو نبی بنانا ہے یا نہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً. اسی کتاب کو, اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تعبیر کیا ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً, کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, اللہ الرحیم ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسالت کا سلسلہ بھی دیا ہے, اور ہم بحیثیت مسلمان ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم رسولوں پر بھی ایمان رکھیں. چنانچہ ہر مومن جب ایمان لاتا ہے, ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ.